السلام علیکم، میں ہوں عارش خان، پنجاب گروپ آف کالجز کبیروالا سے۔ ہم اقبال کی نظم پڑھ رہے تھے پیغام، 2 شعر ہم پڑھ چکے تھے، تیسرا شعر ہم نے آج پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اقبال کا تصور خودی ان کی پوری شاعری پر حاوی ہے، اس کا مرکز ہے۔ خودی کا مطلب کیا ہے؟ اپنی ذات کو پہچاننا، اپنے آپ کو پہچاننا۔ تو مختلف اشعار کے اندر یہ بات آپ کو محسوس بھی ہوگی۔ تیسرا شعر ہم آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ یہاں پر وہ کیا کہتا ہے؟ کانپتا ہے۔ کانپنا کس چیز سے ہے؟ ڈر سے ہے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان، طوفان کا خوف۔ اندیشہ طوفان سے کیا؟ کیوں تیرا دل جو ہے وہ کانپتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے طوفان کے خوف سے؟ یہ تو اس کا لفظی مطلب ہے۔ ناخدا تو، ناخدا کہتے ہیں ملاح کو، کشتی چلانے والے کو۔ ناخدا تو، بحر تو، بحر کہتے ہیں سمندر کو۔ بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ یعنی ساحل کیا ہے؟ منزل، یعنی تیری جو منزل ہے وہ بھی تو ہے، کشتی چلانے والا بھی تو ہے، سمندر بھی تو ہے، اور منزل پر یعنی ساحل پر پہنچنے والا بھی تو ہی ہے۔ تو پھر طوفان سے کیوں ڈر رہا ہے؟ یہ تو ہے اس کا لفظی مطلب۔ اگر ہم اس کے مفہوم کے حوالے سے جائیں تو دیکھیں، اے مسلمان تیرا دل طوفان سے کیوں ڈرتا ہے، حالانکہ تو خود ہی ناخدا ہے، یعنی خود ہی ملاح ہے، کشتی چلانے والا ہے، خود سمندر، خود جو ہے وہ کشتی، اور خود ہی ساحل پر پہنچنے والا ہے، یعنی ساحل بھی تو خود ہے، منزل بھی تو خود ہے۔ یہاں پر شاعر کیا بات کر رہا ہے؟ شاعر یہ بات کر رہا ہے کہ دیکھیں خوف کیا تھا مسلمانوں کو اس دور میں؟ بڑا خوف تھا، بڑا ڈر تھا، نا امیدی کا وہ شکار تھے، غلام وہ ہو چکے تھے۔ عیسائیوں نے مختلف ممالک پر انسانوں جو مسلمان تھے، مسلمانوں کے مختلف ممالک پر جو ہے وہ مختلف شہروں پر جو ہے وہ حملے کیے اور ان کو غلام بنا لیا، ان پر ظلم و ستم کیے۔ تو جو باقی مسلمان جو آزاد جگہ پر رہ رہے تھے وہ جو ہے وہ خوف میں مبتلا تھے کہ کبھی ایسا نہ ہو یہ یہاں پر بھی حملہ بول دیں اور پھر ہمیں بھی غلام بنا لیں، ہمارے پر بھی ظلم و زیادتی کریں، ہمارا کیا بنے گا؟ مسلمان تو صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ وہ اس طرح کے خوف میں مبتلا تھے۔ ان کے لیے جو ہے وہ اقبال شاعری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ تجھے کس بات کا خوف ہے؟ تو کیوں ڈر رہا ہے؟ کس بات کا تجھے ڈر ہے؟ کیوں؟ کیونکہ تو خود ہی اپنے حالات کو بدلنے والا ہے، تو خود ہی کشتی چلانے والا ہے، خود ہی سمندر ہے، خود ہی منزل پر پہنچنے والا ہے۔ یہاں پر کشتی، سمندر، ملاح، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ سفر کوئی سمندر میں ہو رہا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تو خود ہے، تیرے اندر جذبہ ہے، جد و جہد ہے، کوشش ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی صفات ہیں، تیرے اندر جذبہ مسلمانی ہے۔ تیرے اندر کس بات کی کمی ہے؟ تو اپنے حالات کو خود بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ طاقت بھی دی ہے اور اختیارات بھی دیے ہیں۔ تو اگر اس کا استعمال کرے، قرآن اور سنت پہ عمل کرے، عمل پیرا ہو جائے، تو تو اپنے حالات کو خود بدل سکتا ہے۔ تجھے ان فرنگیوں سے، ان عیسائیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ تو اپنی اہمیت کو بھلا بیٹھا ہے۔ تجھے چاہیے کہ تو اپنی ذات کو پہچانے، اپنی اہمیت کو پہچانے، اپنے اندر موجود طاقت اور دی ہوئی صفات کو پہچانے، اس کو عمل میں جو ہے وہ لے کر آئے، اور پھر تو آزادی کی طرف گامزن ہو جائے۔ اور تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر تو اس پر عمل پیرا ہوگا، اپنے حالات کو جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کرے گا، تو بہت جلد تو اس غلامی سے نکل سکتا ہے، ان اندیشوں سے باہر آ سکتا ہے، اور تجھے تیری آزادی سے کوئی نہیں چھین سکتا، تجھ سے تیری آزادی۔ تو یہی بات یہاں پر شاعر کر رہا ہے۔ اگر اس کے حوالے سے حوالہ جاتی شعر کی طرف آپ آئیں تو یہ ایک بند میں نے آپ کو لکھ دیا ہے۔ ایک بند کیا ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ یعنی تو اپنی ذات کو دیکھ، غور و فکر کر کہ تجھے جو ہے وہ کیوں تو غلام بنا۔ اگر تو غور و فکر کرے گا، کمی بیشی کو تو یہ سمجھ آ جائے گی، تو اس کمی بیشی کو دور کرے گا، عمل پیرا ہوگا،
عمل کرے گا تو اپنے حالات کو بدل سکتا ہے. تیرے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری خوبیاں رکھی ہوئی ہیں, تو ڈر نہ. ڈرتا وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا, تیرے پاس اللہ کی دی ہوئی تمام صلاحیات موجود ہیں. شعر نمبر 4 کی طرف آتے ہیں. دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی, کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو اور محمل بھی تو. محمل کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کے اوپر جو رکھی ہوئی ڈولی ہوتی ہے اسے محمل کہا جاتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی, یعنی اپنا گریبان چاک کر کے کبھی اپنی ذات کے اندر جھانک, اپنے دل کے اندر جھانک, اپنے عشق کو ٹٹول. دیکھتے تیرے اندر کیا عشق کی کتنی کیفیت موجود ہے, کتنی جذبات جو ہے وہ موجود ہیں. کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو. اگر تو اپنے دل کے اندر جھانکے, اپنی ذات کو پہچانے, تو تجھے معلوم ہوگا کہ کیس بھی تو ہے, لیلا بھی تو ہے اور صحرا. کیس نے کیا کیا تھا؟ لیلا کے عشق میں صحراؤں کی خاک چھانی تھی. یہاں پر صحرا سے مراد کیا ہے؟ جد و جہد, کوشش, اس کی طرف اشارہ ہے. جو آنے والی مشکلات ہیں اس کی طرف اشارہ ہے. اور لیلا سے مراد کیا ہے؟ منزل ہے. تو یعنی کیس کا مطلب کیا ہے؟ مسافر ہے جو جد و جہد کر رہا ہے, مسلمان ہے. کیس سے مراد کون ہے؟ مسلمان. صحرا سے مراد کیا ہے؟ جو رستے میں رکاوٹیں, دشواریاں, پریشانیاں آتی ہیں وہ ہیں, اور پھر ان کو پار کرنے کے بعد کیا حاصل ہوتا ہے؟ لیلا, یعنی کیا ہے؟ آپ کی منزل. لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو اپنے اندر ٹٹولنا پڑے گا کہ آپ, اقبال اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہارے عشق میں ہی کھوٹ ہے, تم ہی عمل پیرا نہیں ہو, تم نے دین کا رستہ چھوڑ دیا ہے, قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے, حضور کی سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے, تم عیش و عشرت میں پڑ گئے ہو, اسی لیے زوال کا شکار ہو گئے ہو. اگر تم اپنی ذات کو پہچانو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارے عشق میں کھوٹ ہے, کمی ہے. تم اس کمی کو دور کرو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے اندر ہی خدا بستا ہے, تمہارے اندر ہی سب کچھ ہے. تم اگر اپنی ذات کو پہچان لو تو تم زوال سے عروج کی طرف آ جاؤ گے. لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی ذات کو پہچان لو, تمہیں معلوم ہو جائے تمہارے اندر کیا کچھ کمیاں ہیں, تم اس کمی کو دور کر لو, عمل کرو اور جو ہے منزل کو حاصل کر لو. اگر آپ اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں, تو کبھی عشق کی راہ میں فنا لوگوں کا راستہ اختیار کرتا. عشق کے رستوں میں فنا لوگ کون ہے؟ دیکھیں آپ کو پتا ہوگا کہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ قربانیاں دی کہ جب آگ میں پھینک رہے تھے تو آپ نے کہا کہ میں کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا, میں جانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہ وہی ہے, وہی ذات ہے. تو آپ کو آگ میں پھینکا گیا اور آگ گلزار بن گئی تھی. اس حوالے سے شعر بھی ہے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. یعنی ان کے عشق میں کھوٹ نہیں تھا, وہ انہوں نے چھلانگ آگ میں نہیں لگائی تھی بلکہ ان کے عشق نے لگائی تھی. اسی طرح سے عشق میں کن لوگوں نے فنا ہوئے, کن لوگوں نے جانیں دی. یعنی حضرت امام حسین کی بھی یہاں پر آپ مثال دے سکتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے, اپنے آپ کو امر کرنے کے لیے, لوگوں کے لیے ایک نصیحت جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے کہ حق اور سچ کا رستہ کبھی نہیں چھوڑنا, ایک ایسا رستہ اختیار کیا جس میں انہوں نے اپنی جان کی بازی ہار دی, لیکن لوگوں کے دلوں کو بھی جیت لیا اور ہمیشہ کے لیے امر بھی ہو گئے اور ایک مثال قائم کی عشق کی. تو یہ انہی کی طرف اشارہ ہے کہ تیرے عشق میں کھوٹ ہے, کبھی ان کو دیکھ جنہوں نے اپنے عشق میں خود کو فنا تک کر لیا. تو کبھی عشق کی راہ میں فنا لوگوں کا راستہ اختیار کرتا کہ تجھے معلوم ہو کہ تو جس کی تلاش میں سرگرداں ہے وہ تیرے دل میں ہی پوشیدہ ہے. پوشیدہ مطلب چھپا ہوا ہے. منزل کی تلاش تجھے ہے, وہ ایک شعر ہے, کریا کریا تجھے تلاش کیا, کریا کریا یعنی گلی کوچوں میں, کریا کریا تجھے تلاش کیا, آخرش تو مجھے ملا مجھ میں. تو بات یہی ہے کہ اگر تو اپنی ذات کو پہچان لے گا, مطلب رب کو پہچان لے گا, رب کو پہچان لے گا تو تیرے اوپر رستے کھل جائیں گے, تیرے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور تو عمل پیرا ہو جائے گا اور تو زوال سے عروج کی طرف آ جائے گا. شعر اس کا حوالے کا آپ دیکھیں, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. ایک شعر اور دیکھیں, کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنو, کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنو, کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں. تو امید ہے کہ آپ کو
یہ 2 شعر سمجھ آئے ہوں گے، باقی کے 3 شعر ہم جو ہے وہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔